صحابہ کے ساتھ قرآن کا وعدہ ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت سعد قبر میں گئے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو قبر نے دبایا ہے، حضور پریشان ہوئے ہیں، دعا فرمائی ہے، قبر کھل گئی ہے۔ جب وعدہ ہے تو پھر اس صحابی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دو باتیں اب سمجھو۔ پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات، حضرت سعد کو دبایا، نمبر ایک، یہ عذاب نہیں تھا۔ کیوں؟ عذاب کہتے ہیں اعلام الحی علی سبیل الحوان۔ نمبر ایک، اعلام تکلیف ہو۔ نمبر دو، جس کو تکلیف دی جائے اس میں حیات ہو۔ نمبر تین، اس کو مقصود ذلیل کرنا ہو، اسے عذاب کہتے ہیں۔ حضرت سعد تو صحابی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ موت کے بعد عام مومن کو بھی عذاب نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ ہی نبی پر ایمان لانے والے مومن کو رسوا کریں گے۔ کافر بدعمالیوں کی وجہ سے، کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقصود عذاب ہوگا۔ مومن فاسق اگر بدعمالی کو جہنم میں جائے گا تو عذاب نہیں ہوگا بلکہ تزکیہ ہوگا۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے، اللہ اس کو پاک کریں گے، کبھی اپنے کرم سے کہ مالک یوم الدین ہیں، قانون سے نہیں، کبھی پاک کریں گے کسی کی سفارش کی وجہ سے شفاعت قبول ہوتی ہے، اور کبھی پاک کریں گے اس کو جہنم میں بھیج کر تزکیہ ہوگا۔ عام مومن کو عذاب نہیں ہوتا تو صحابی کو عذاب کہاں سے ہونا ہے؟ عام مومن کو بھی اگر ہو اسے تزکیہ کہتے ہیں، عذاب نہیں کہتے۔ پہلی بات یہ، حضرت سعد کو قبر کے دو حصوں نے دبایا، یہ عذاب نہیں تھا، اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ حل ہوا کہ عذاب نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ کہ بھئی تکلیف تو تھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے؟ ایک ہے موت کے بعد حشر کی زندگی، ایک ہے حشر کے بعد کی زندگی۔ صحابہ سے جو وعدہ ہے نا وہ ہے جہنم میں نہ بھیجنے کا، لا تمس النار مر آنی۔ حضرت سعد کو قبر نے دبایا ہے لیکن یہ آگ نہیں تھی، یہ جہنم میں گئے نہیں ہیں۔ وعدہ ہے کہ صحابی جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور جو قبر کا تکلیف ہوتی ہے وہ دخول جنت دخول نار کی نہیں ہوتی، عرض نار کی ہوتی ہے۔ حضرت سعد کو اللہ نے جہنم میں بھیجا بھی نہیں ہے، اور جو قبر میں عرض نار ہوتا ہے حضرت سعد کو اس عرض نار سے بھی محفوظ رکھا ہے، عرض نار سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ کسی آیت اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابی کو قبر کی تکلیف نہیں ہوگی، جب اس معافی کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ اب اگر دبا دیا تو اشکال کیا ہے؟ کیا اشکال ہے بھائی؟ اشکال کیا ہے؟ کلم وعد اللہ الحسنہ، تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کسی صحابی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، کوئی ایک صحابی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں جائے، اب اعتراض ہوگا۔ وعدہ ہے جہنم میں نہ بھیجنے کا اور جہنم میں ساتھ کو بھیجا ہی نہیں، تو پھر اشکال کیا ہے؟ قبر میں تکلیف نہیں ہوگی اس کا تو وعدہ ہی نہیں ہے، پھر اگر ایک کو تکلیف ہو گئی تو اشکال کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ سے کہا نا فہم، بھئی اصل مسئلہ سمجھ آ جائے تو اشکال ختم ہو جائے گا نا۔ کوئی آیت کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے تو آپ بتا دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور بات سمجھو، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ۔ توجہ رکھنا، دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ۔ دنیا میں مومن، صحابی، عادل، حجت، معیار، محفوظ، دنیا میں رہتے ہوئے اگر صحابی کو تکلیف ہو جائے تو یہ صحابیت کے خلاف نہیں ہے، قبر دنیا کا تتمہ ہے،
اس تتمہ میں بھی اگر کچھ تکلیف آ جائے تو صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھیں نا قبر ہے کیا؟ قبر مکمل آخرت ہے، مکمل دنیا ہے۔ جب مکمل آخرت ہوگی نا وہاں وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسنہ، اور جو مکمل آخرت نہیں ہے نا ابھی من وجہ دنیا کا تتمہ ہے اور من وجہ آخرت کا مقدمہ ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر صحابی کو تکلیف آ جائے یہ صحابیت کے خلاف نہیں، تو جو دنیا کا تتمہ ہے اگر اس میں تکلیف آ جائے تو یقیناً صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا اشکال ہے اس میں؟ کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جواب کہاں لکھا ہے؟ سبق بھی تو یاد کرو، کوئی تم سے حوالہ مانگ لے تو تم پریشان، وہ کون ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے؟ کوئی جی آپ کیا تو تھانوی کی بھی حیثیت نہیں، آپ کا کیا کہنا؟ آپ کیا تو ابو حنیفہ کی بھی حیثیت نہیں، آپ کا کیا کہنا؟ حیثیت ہمارے ہاں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم نے حوالہ اپنے اطمینان کے لیے یاد کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا۔ آپ کو تو کسی چیز پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ میں ساری ساتھ جواب دیتا ہوں، الجھن نہ ہو۔ امام حنیفہ ہمارے بڑے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ تم نہ بڑا سمجھو، کیا اشکال، ہمارے بڑے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟